السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ خیریت سے ہوں گے، جہاں بھی رہیں اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ سنیں گے ایک معصوم لڑکی کی دل کو جھنجھوڑ دینے والی داستان۔ وہ میرے سامنے والی سیٹ پر بیٹھی تھی۔ میں ٹرین میں داخل ہوا، ایک اچکتی ہوئی نگاہ اس پر ڈال کر اپنی سیٹ پر خاموشی سے بیٹھ گیا۔ اس نے لال سلوار اور ہرے رنگ کی قمیض پہن رکھی تھی جس پر زری کے لال لال پھول کڑھے ہوئے تھے، ایک کالا دوپٹہ جس کے دونوں سرے پر ایک سنہرا سا جھالر لٹک رہا تھا جو باریک موتیوں سے پرویا ہوا تھا، جو اس کے گندمی چہرے پر اچھا لگ رہا تھا۔ عمر کوئی 18-20 برس رہی ہوگی۔ ہاتھ میں ایک بڑا موبائل، ساتھ میں ایک چھوٹا سا بیگ جسے اس نے کھڑکی کی طرف رکھ رکھا تھا۔ میں اپنے سفر کو بارہا صعوبتوں سے گھرا پایا ہے، جہاں وقت کی سوئی رک سی جاتی ہے، لیکن آج پہلا اتفاق تھا کہ ایک کہانی جس کی ابتدا نے مجھے انتہا تک پہنچنے کی جلدی میں وقت کو ایک دم سے تیز تر کر دیا تھا۔ میں کہانی کے جستجو سے نکل نہیں پا رہا تھا۔ بیانیہ کافی عمدہ تھا، منظر نگاری بھی خوب تھی، مجھے بس اختتام کو جاننے کے جستجو نے پریشان کر رکھا تھا۔ اس نے اپنے بیگ کا چین کھولا، سم کھولنے والا پن ہاتھ میں لیا، سم کا سلائیڈ باہر نکالا اور پرانے سم کو بیگ میں رکھتے ہی نیا سم لگا دیا۔ ٹک ٹک کی صدا کے ساتھ ہی چند میسج اس کی اسکرین پر نمودار ہوئے، جسے غور سے پڑھنے کے بعد مسرت و شادمانی کی چند خفیف لکیریں اس کے چہرے سے ظاہر ہوئی۔ تبھی کھڑکی سے آئی ہوئی ہوا کے تیز جھونکے نے میری کہانی کے کئی اوراق کو یک بیک ہی پلٹ کر آغاز سے انجام کی جانب ایک سبک رفتار گھوڑے کی مانند سفر شروع کر دیا۔ کبھی ایک لمحے کو چہرے پر خوشی و انبساط کے آثار نمایاں ہوتے تو اچانک ہی اداسی و پشیمانی سے چہرہ خشک ہو جاتا تھا۔ ظاہراً شریف گھر کی پڑھی لکھی لڑکی معلوم ہوتی تھی، شاید وقت اور زمانے کی گردش نے کسی عیار اور مکار کے دام فریب میں گرفتار کر دیا تھا۔ تبھی ایک ہلکے سے چکولے کے ساتھ ہی ٹرین چل پڑی۔ میں نے باہر کی جانب نگاہ دوڑائی، ٹرین آہستہ آہستہ اسٹیشن پر رینگ رہی تھی۔ تھوڑی بہت دیر بعد بیگ سے ایک پرچی نکال کر اس پر لکھے نمبر کو اپنے موبائل سے ڈائل کرنے لگی۔ کئی بار کی جستجو کوشش کے بعد مایوسی و ناامیدی نے شفق کی سرخی کی مانند فکر و تردد کی لالی کو اس کے گالوں پر بکھیر دیا تھا۔ میں اب تک اپنی کہانی کے کئی اوراق پڑھ چکا تھا جس کا تجسس ابن صفی کی گنجلک کہانیوں سے مشابہ تھی۔ میں سفر میں ہم سفروں سے بات چیت کرنے کے بہانے ڈھونڈنے میں بڑا شوق و واقع ہوا ہوں۔ کوئی پریشانی تو نہیں؟ اگر آپ کو کہیں کال کرنی ہے تو میرا فون استعمال کر سکتی ہیں۔ آپ نے پرانا سم نکال کر نیا سم ڈال لیا، ایسا کیوں؟ اس نے میرے چہرے کو بغور دیکھا اور مسکرا کر خاموش ہو گئی۔ شاید اسے میرا سوال پسند نہ آیا تھا۔ میں بھی خاموش رہا۔ اس نے دوبارہ نمبر لگایا لیکن کامیابی نہیں ملی۔ میں نے پر اعتماد لہجے میں کہا، اگر آپ برا نہ مانے تو کیا میں ایک سوال کر سکتا ہوں؟ وہ ہاں کہتے ہوئے جھسک سی گئی۔ میں نے کہا، کسی سے پیار کرتی ہو اور گھر سے بھاگ کر اس کے پاس جا رہی ہو؟ اس نے حیرت سے میری جانب دیکھا اور زیر لب مسکرائی اور شرم کے مارے دوپٹے کو درست کرتے ہوئے کہنے لگی، ہاں ایسا ہی ہے۔ میری کہانی کے چند اوراق کو دیمکوں نے چاٹ لیا تھا اور میری بوسیدہ کتاب میں اوپر سے نیچے کی جانب ایک لکیر کھینچ ڈالی تھی جس سے چند الفاظ دریا برد ہو گئے تھے، جس سے جملے کی ساخت کو سمجھنے میں دشواری پیدا ہو رہی تھی۔ میں نے کتاب بند کر دی۔ استفسار کرنے پر اس نے کہا، فیس بک سے؟ اوہ فیس بک! میرے دل سے ایک ہوک سی نکلی، درد سے سینہ تنگ سا ہو گیا۔ میں ایک لمبی سرد آہ بھر کر خاموش ہو گیا۔ اس نے میرے چہرے پر ایک مشکوک بھری نگاہ دوڑائی اور کہا، فیس بک میں کیا مسئلہ ہے؟ پہلے لوگ آس پاس کے لوگوں کو ہی جان پاتے تھے، اب دور دراز کے لوگوں سے بھی یہ دوستی کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ اس سوالیہ جملے نے مجھے کافی متعجب اور حیران کر دیا تھا۔ میں چند لمحے میں ہی بیک وقت کئی طرح کے سوالات سے پوچھ رہا تھا۔ ایک معصوم دماغ کو اپنی گرفت میں لینے والے شاطر دماغ لڑکوں کے بارے میں سوچ کر لڑکی کی کم عقلی اور کچی عمر پر میرے دل کا ٹمٹماتا ہوا چراغ ٹرین کی رفتار کا اچانک ہی کم ہونے والی جنبش سے بجھ سا گیا۔
میں نے خاموشی کو توڑتے ہوئے پوچھا، کیا میں آپ کا نام جان سکتا ہوں؟ آپ کو قطعی اس کی ضرورت نہیں۔ اس کے جواب میں تلخی تھی۔ میں نے اصرار کیا تو اس نے کہا، شگفتہ ایک فرضی نام ہی سمجھ لیجئے۔ میں نے کہا، آپ کا سفر کہاں تک ہے؟ اس نے خاموشی اختیار کی۔ دوبارہ پوچھنے پر کہا، ٹرین تو نئی دہلی سے آگے جائے گی، آپ کو اتنی تفصیل جان کر کیا کرنا ہے؟ میرے دوست نے مجھے راستے میں کسی اجنبی مسافر سے بات چیت کرنے اور نام و پتہ بتانے سے منع کیا ہے۔ میرے منہ سے نکلا، بڑا چالاک اور شاطر ہے آپ کا دوست۔ یہ سن کر اس نے منہ بنا لیا اور پانی کی بوتل کھولتے ہی کہنے لگی، پانی لیں گے آپ؟ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ قدرے توقف کے بعد میں نے کہا، کافی اطمینان جھلک رہا ہے آپ کے چہرے پر۔ میں نے کسی بھاگنے والے کے چہرے پر آج تک اتنی بے فکری اور سکون پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ وہ خوش ہوئی اور کہنے لگی، اس نے کہا تھا جب گھر سے نکلنا ماں باپ، بھائی بہن اور اپنے گھر کے بارے میں بالکل بھی نہیں سوچنا، صرف اور صرف میرے اور اپنے بارے میں سوچنا اور منزل پر نگاہ رکھنا۔ میں نے کہا، اچھا تو تمہارا واسطہ ایک مکار اور عیار آدمی سے بڑا ہے۔ اس نے ناراضگی کا اظہار کیا، لیکن اب تک وہ کافی گھل مل گئی تھی، اس لیے برا نہیں مانا۔ میں نے پوچھا، تمہیں عشق کا مطلب پتہ ہے؟ عشق کیا ہوتا ہے؟ اس نے میرے چہرے پر ایک تجسس بھری نگاہ ڈالی اور کہا، عشق مطلب پیار، محبت اور کیا؟ ہاں تم نے صحیح کہا، لیکن عشق کیا نہیں جاتا، ہو جاتا ہے۔ زندگی انسان کو کبھی ایسے دوراہے پر لا کھڑے کرتی ہے کہ انسان دل کے ہاتھوں مجبور محض ہو جاتا ہے۔ لیکن عاشق کبھی ظلم نہیں کرتا بلکہ ظلم سہتا ہے۔ عاشق کسی کی بے عزتی نہیں کرتا بلکہ ذلت برداشت کرتا ہے۔ عشق وہ ہوتا ہے جس میں کوئی لالچ نہیں، کوئی فریب نہیں، کوئی دغا نہیں۔ عاشق چالاک نہیں ہوتا، مکار نہیں ہوتا، عاشق سودا نہیں کرتا، عاشق عزت کرنا جانتا ہے، وہ کبھی کسی کی بے عزتی کا سبب نہیں بنتا۔ اس نے بیچ میں ہی ٹوکتے ہوئے کہا، ہمارا دوست بھی سب کی عزت کرتا ہے اور وہ مجھ سے بے پناہ محبت بھی کرتا ہے۔ میں نے اپنی کتاب کا ایک اور صفحہ پلٹتے ہی پانی کی بوتل اس کے ہاتھ سے لے کر کئی گھونٹ اپنے خشک گلے میں انڈلیتے ہوئے کہا، اگر وہ سچا پیار کرنے والا ہوتا اور تم سے دلی محبت کرتا تو ٹرین سے تمہیں دہلی بلانے کے بجائے اسے خود تمہارے ماں باپ کے گھر آنا چاہیے تھا، اور بہتر یہ ہوتا کہ وہ اپنے امی ابو کے ساتھ تمہارے یہاں آتا اور تمہارے والدین سے تمہارا رشتہ مانگتا۔ کیا تم نے کبھی اس سے پوچھنے کی زحمت گوارا کی کہ اس کی بہن کو کوئی بھگا کر لے جائے تو اسے کیسا محسوس ہوگا اور اس کے ماں باپ کو کیسا احساس ہوگا؟ اس نے تو پیار میں کوئی رشک لیا ہی نہیں، سب کچھ تمہارے سر پر ڈال کر خود فری ہو گیا، یہاں تک کہ تنہا ایک اکیلی لڑکی کو اتنی دور بلایا۔ یہ کیسا پیار ہے؟ کیا اس میں تمہیں اپنی بیوقوفی نظر نہیں آتی؟ اس کے چہرے کا رنگ دھیرے دھیرے بدل رہا تھا اور وہ کسی گہری سوچ میں ڈوب چکی تھی۔ تھوڑے سے وقفے میں ایک سچا عشق اور ایک فریبی و مکار عاشق کے تعلق سے میں نے ایک پوری تقریر اس کے گوش گشار کر دی۔ اس کی بھویں تن گئیں، چہرے پر فکر کی لکیریں صاف نظر آنے لگی۔ اس نے پانی کی آدھی بوتل اپنے گلے میں ڈال لیا اور کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ پیڑ پودے تیزی سے بھاگے جا رہے تھے، وقت کی رفتار کی طرح۔ ٹرین کے مد مقابل الٹی جانب کو اس نے اپنے موبائل پر ایک نظر ڈالتے ہوئے وقت دیکھا اور موبائل کو بیگ میں رکھ دیا۔ قدرے خاموشی کے بعد اس نے اپنے سر کو اوپر اٹھایا، بالوں میں انگلیاں پھیر کر الجھتے ہوئے بالوں کو درست کرتے ہوئے چوٹی کو ربڑ سے کئی گرہ لگاتے ہوئے کس دیا۔ اوف کی ایک وہم سی صدا کے ساتھ ہی اپنی آنکھیں اس نے میرے چہرے پر گاڑ دی۔ آنکھیں اشکبار تھی اور مزید کچھ جاننے کی متلاشی تھی۔ میں نے نظریں نیچی کر لی۔ وہ بدبدائی چند سوالات جواب میں متنازع میں کھڑے تھے اور جواب کے منتظر تھے۔ یہ گلی چوراہے کے لونڈے لپاڑے عاشق نہیں بلکہ جسم حاصل کرنے والے سوداگر ہیں، جو کم سن معصوم بھولی بھالی لڑکیوں کا شکار کرتے ہیں، اور آج تم ان کی ایک شکار ہو۔ بیٹا، ہم جس معاشرے میں جیتے اور رہتے ہیں
یہ مردوں کا معاشرہ ہے، اس میں لڑکے کے بھاگ جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ والدین کا لوگوں کے سوال پر بس اتنا کہنا ہی کافی ہوتا ہے، غصے میں گھر سے چلا گیا ہے، جب غصہ ٹھنڈا ہوگا اور ہوش ٹھکانے آئے گی تو خود ہی واپس آ جائے گا۔ لیکن لڑکی کے بھاگ جانے سے پورے خاندان کی عزت ملیا میٹ ہو جاتی ہے، والدین اور پورے خاندان کے منہ پر تالے لگ جاتے ہیں۔ دنیا ترقی کے کتنے بھی منازل طے کر لے، لڑکا اور لڑکی کا فرق ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا، اور اسے رہنا بھی چاہیے۔ لڑکا فٹ پاتھ پر سو جاتا ہے، کسی ہوٹل میں برتن مانج کر 2 وقت کا کھانا کھا لے گا، کسی دکان میں کام کر کے گزارا کر لے گا، لیکن کیا لڑکی ایسا کر پائے گی؟ ہر چیز کے عوض اس کے جسم کا سودا کیا جائے گا اور اسے نوچ لیا جائے گا۔ امریکہ ہو یا لندن، عورت ہر جگہ اکیلی اور تنہا غیر محفوظ ہے۔ اسے مرد کا بازو ہی تحفظ ادا کرتا ہے، چاہے وہ اس کا باپ ہو، بھائی ہو، بیٹا ہو یا شوہر۔ اس کے علاوہ کوئی نہیں، کوئی بھی نہیں۔ ایک عاشق کا ذمہ دار شوہر بنتے بنتے اور اپنا اعتماد ایک دوسرے پر بحال کرتے کرتے زندگی گزر جاتی ہے، پھر بھی ایک دوسرے پر شک کی سوئی ہمیشہ گھومتی ہی رہتی ہے۔ ایک بھاگی ہوئی عورت اپنے شوہر کو اپنی عزت اور شرافت کی پہچان کراتے کراتے پوری جوانی گزار دیتی ہے، لیکن اس کے ذہن و حافظہ میں خدشہ آخر وقت تک بنا ہی رہتا ہے۔ وہ کسی خیال میں گم ہو گئی، زندگی کی بھول بھلائیوں میں اچھے برے کو وقت سے پہلے سمجھنے اور پہچاننے کی جستجو نے اسے کافی حیران و پریشان کر دیا تھا، جو اس کے چہرے سے صاف ظاہر ہو رہا تھا۔ میں نے زیادہ بولنا مناسب نہیں سمجھا اور خاموش ہو گیا۔ دل ہی دل میں سوچنے لگا، شاید کچھ زیادہ ہی بول گیا، مجھے اتنا نہیں بولنا چاہیے تھا۔ تھوڑے سے وقفے سے اس نے میری طرف دیکھا، جیسے کچھ اور سمجھنا چاہتی ہو، کچھ اور جاننا چاہتی ہو۔ میں نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، تمہارے دوست نے ایک لمحے کو بھی نہیں سوچا کہ جب تمہاری ماں کو پتہ چلے گا کہ تم گھر سے بھاگ چکی ہو تو اس کا کیا حال بنے گا؟ وہ تو جیتے جی غیرت و ندامت سے مر جائے گی، شرمندگی و پشیمانی سے زندہ رہتے ہوئے بھی مردہ ہو جائے گی۔ کئی دن وہ کھانا نہیں کھا پائے گی، اس کا وزن چند ہفتوں مہینوں میں گھٹ کر آدھا رہ جائے گا۔ کیا ہوگا تمہارے باپ کا جب راستے چوراہے پر لوگ اس سے پوچھیں گے، بھائی صاحب بٹیا کا کچھ پتا چلا؟ کیا ہوگا تمہارے بھائیوں کا جب اس کے دوست اس سے بولیں گے، اب تک بہن ملی یا نہیں؟ کیا ہوگا تمہاری بہنوں کا جب اس کی سہیلیاں اس سے سوال کریں گی، کیا بہن اب تک واپس نہیں آئی؟ ایک بات یاد رکھنا، عورت اگر بھاگ کر شادی کر لے تو پوری زندگی معاشرہ اسے وہ عزت کبھی بھی نہیں دے پاتا جو ماں باپ، بھائی بہن اور خاندان کی راضی خوشی اور مرضی کے ساتھ ہوئی شادی سے عورت پاتی ہے۔ وہ عمر کے آخری حصے تک بھی سماج میں ایک بھگوری کے نام سے ہی یاد کی جاتی ہے اور جانی پہچانی جاتی ہے۔ اس کے بچے، یہاں تک کہ اس کا شوہر بھی تاحیات رشتہ داروں کی تضحیک کا نشانہ بنتے ہیں۔ ٹرین نئی دہلی ریلوے اسٹیشن پر لگ چکی تھی۔ میں بہت دنوں بعد دہلی آیا تھا۔ اب پہلے کی طرح کچھ بھی نہیں تھا، سب کچھ بدل چکا تھا اور ساتھ ہی ساتھ شگفتہ بھی بدل چکی تھی۔ اس نے دوبارہ پن نکالا، موبائل کا سلیٹ کھولا، نئے سم کو توڑ کر پھینک دیا اور پرانے سم کو ڈالتے ہی میسج کی بھرمار نے اسے آپ دیدہ کر دیا۔ تبھی ایک رنگ کے ساتھ ہی اس کے پاپا کی کال آئی۔ شگفتہ نے روتے ہوئے کہا، سوری پاپا، مجھے معاف کر دینا، میں آ رہی ہوں۔ پھر اس کی ماں کی سسکیاں آئیں، آہیں و نالے، گریہ و فریاد اور آہو فغا، جسے میں بمشکل سن پایا۔ اس نے روتے ہوئے کہا، امی تم نے اپنی زندگی میں کوئی نیکی ضرور کی ہوگی کہ ایک نیک اور ہمدرد بھائی اور مشفق و مہربان باپ مل گیا جس نے میری سمت درست کر دی ہے اور میری غلطی کی نشاندہی کر دی ہے۔ میں ابھی گھر آ رہی ہوں۔ اس نے میرا نمبر لیا اور تصدیق کرنے کے لیے ڈائل کیا۔ میں نے اپنی کتاب کا آخری صفحہ پلٹتے ہی کتاب بند کر دی۔ میری کہانی کا اختتام ہو چکا تھا۔ وہ اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکی، میرے سینے سے لگ کر زار و قطار روتے ہوئے الوداع کہتے ہی آگے چل پڑی۔ میری شادی میں ضرور آئیے گا، میں کال کروں گی، اور ہاں میری طرح سم مت بدلنا۔ خدا حافظ کے ساتھ ہی وہ اسٹیشن کے دوسری جانب بریلی جانے والی ٹرین پر سوار ہو گئی۔